42 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کے ساتھ چلا، حالانکہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ وہ شخص ظالم ہے، تو یہ چلنے والا اسلام سے نکل گیا۔ ظالم کی مدد کرنے والا اس ظالم کے ظلم کو حلال سمجھتا ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا، اور اگر اس کے ظلم کو حلال نہیں سمجھتا تو گناہ گار ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹے کا ساتھ دینے والا اس کے جھوٹ میں شریک ہے، قاتل کا ساتھ دینے والا اس کے قتل میں شریک ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر قوم پرستی میں چلا جائے، یا کنبہ قبیلے کے پالنے کے چکر میں چلا جائے، یا اپنے پارٹی کے مفادات کو پورا کرنے لگ جائے، تو اس وقت یہ کام ہوتے ہیں، اس وقت یہ کام ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ ایک تابعی ہیں اخنف بن قیس، ان کی کوئی شکایتیں پہنچی ہوئی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، کہا تو یہاں مدینے میں میرے پاس رہا کر۔ حضرت کی عادت شریفہ تھی، اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بگاڑ ہے یا نہیں، بگاڑ ہے تو کیوں ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اخنف، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کیا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ اخنف ابن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت، جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرے، اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد، جیسا آج کل تقریباً 90% مسلمان تجارت میں پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کاروبار کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جائیداد بنانے کے چکر میں اپنی آخرت۔ تو اخنف نے کہا کہ امیر المؤمنین جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرے تو وہ جاہل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اجہل نہ بتاؤں؟ یہ ہم عربی گرامر میں اجہل اس میں تفضیل ہے، میں تمہیں اس سے بھی بڑا جاہل نہ بتاؤں؟ تو ظاہر ہے ساتھ قریب بیٹھنے والوں نے کہا کہ جی امیر المؤمنین ضرور بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرنے والا اس سے بھی بڑا جاہل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کبھی خان صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں، کبھی میاں صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں، کوئی اس چودھری کے نعرے مار رہا ہے، کوئی اس چودھری کے نعرے مار رہا ہے، یعنی ان کی پارٹیاں بنانے کے چکر میں، پارٹیاں بڑھانے کے چکر میں، ووٹ بڑھانے کے چکر میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا۔ انتخابی سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
انتخابی سیاست میں کہہ لو یا قوم پرستی میں کہہ لو یا علاقہ پرستی میں کہہ لو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کو 4 راستے سے گمراہی میں پھانستا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی وہ وطنیت کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، اور کبھی رنگ روپ کے نام پر۔ کیا مطلب؟ کبھی وطن کے اعتبار سے ہم اپنے وطن والے کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں ناحق، اور دوسروں کی ناحق مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میں تمہیں گم کی بات بتاؤں، مجھے ابھی یاد آئی۔ ایک جگہ یہاں انسانی حقوق کے نام پر ایسے گارڈن ہے، وہاں میری تقریر تھی، شاید آپ تھے اس میں۔ انسانی حقوق، دنیا جتنا آج شور مچا رہی ہے نا انسانی حقوق کے نام پر، اتنا ہی ظلم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ شور مچاتا ہے انسانوں کے حقوق، سب سے زیادہ دنیا میں قتل و غارت اس نے مچائی ہوئی ہے۔ پاکستان والوں نے بم بنا رکھے ہیں۔ ہندوستان والوں کو اگر انسان سمجھتے ہوتے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے۔ ہندوستان والے اگر پاکستانیوں کو انسان سمجھ رہے ہوتے تو ان کے حقوق کا خیال بھی کرتے۔ ہر ملک اپنے ملک کے لوگوں کو تو انسان سمجھتا ہے، لیکن اپنے ملک کے علاوہ کسی کو انسان سمجھنے کو تیار ایسا ہے؟ اچھا، اب آ جاؤ۔ ایک راجپوت اپنے راجپوت کو تو انسان سمجھتا ہے، لیکن دوسری برادری والوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ ایک کمبو اپنی برادری والے کو تو انسان سمجھتا ہے، دوسرے کو، ایک ارائیں اپنی برادری کے بندے کو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومیت پرستی۔ شیطان نے قوم کی محبت یہ فطری ایک چیز ہے، لیکن اس فطرت پر عمل وہاں تک کرنا چاہیے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے۔ کوئی حرج نہیں اگر کسی کو اپنی قوم سے محبت ہے، کوئی گناہ، لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹنے لگ جائیں، تو پھر یہ قوم پرستی گمراہی ہے۔ اسی طرح وطن پرستی، اسی طرح 2 بندے لڑ پڑے ہوں، ایک پنڈی داس کا ایک منڈالے گا، تو ہم پنڈی داس والے کی حمایت کریں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ وطن پرستی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا ہے زبان پرستی۔ اپنی زبان بولنے والا کوئی بھی ہو، ظالم بھی ہو، بندہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اپنی زبان بولنا یا اس سے طرف طبیعت کا مائل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب وہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ یہ 3 شکلیں جرم کی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ پنجابی کی حمایت کر رہا ہے، پٹھان کی مخالفت کر رہا ہے، پشتو والا پشتو والے کی حمایت کر رہا ہے، پنجابی کی مخالفت کر رہا ہے، سندھ والا سندھی کی حمایت کر رہا ہے، پنجابی اور پٹھان کی مخالفت کر رہا ہے، بلوچی کی ہے۔ وطن کا چکر بھی ہے، پنجابی کی، اور وہ زبان بولنے والا چکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو قوم پرستی بھی، زبان پرستی بھی، اور وطن پرستی بھی۔ رنگ پرستی ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں سارے گندمی رنگ کے ہیں۔ جن ملک میں کالے اور گورے کا چکر ہے وہاں یہ بھی فتنہ ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 لائنیں ایسی ہیں کہ شیطان وہاں لا کے انسان کو پھانستا ہے۔ اس پہ خیال رکھنا چاہیے بھائی، اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی ایسے ہیں
جو شخص کسی ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کے ساتھ چلا، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ اس کی تشریح پہ آگے جاتے ہیں، وہ اسلام سے نکل گیا۔ میں نے اس بات کو حل کیا ہے کہ ظالم کا ساتھ دنیا دیتی کیوں ہے؟ کبھی وطن کی محبت میں دیتی ہے، کبھی قومیت کی محبت میں دیتی ہے، کبھی زبان کی محبت میں دیتی ہے، کبھی رنگ اور روپ کے محبت میں دیتی ہے، کبھی قوم اور کنبے کے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اسلام سے نکل گیا۔ اب دیکھو بات یہ ہے، آگے تشریح کرنے والے نے بات کو صاف کر دیا، ظالم کی حمایت کرنا کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی اسی کو حلال سمجھ کے کرے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، ظالم کا ساتھ بھی دے رہا اور کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، گناہ کو نیکی سمجھ کے، تعاون سمجھ کے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہہ دیتا ہے یار میری قوم کا کیا تو غلط ہے، لیکن بس کیا کروں، مجبوری ہے، ساتھ دینا پڑ جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو سمجھ رہا ہے نا۔ اچھی بھائی سمجھ میں آگے؟ اگلی حدیث پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ٹھیک ہے؟ آگے پڑھنے سے پہلے نا 2-3 باتیں سمجھ لیں، 3 باتیں سمجھ لیں۔ اہل علم منافقت کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ 2 قسمیں تو حقیقی معنی میں ہیں، اور ایک قسم بنتی نہیں ہے لیکن وہ الفاظ آتے ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، میں تشریح کرتا ہوں، ایک ہے نفاق عملی، ایک ہے شبہ نفاق۔ ٹھیک ہے؟ اس کو سادی زبان میں کہہ سکتے ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عقیدے کا منافق تو نہیں ہے، عمل کا منافق۔ ایک سرے سے منافق ہے ہی نہیں لیکن اس کو شبہ ہوتا رہتا ہے، جیسے حضرت حنظلہ کو ہوا نافق حنظلہ۔ ٹھیک ہے جی؟ عقیدے کا منافق کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا منافق اس کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دل سے تو نہ مانے، زبان سے مسلمانوں میں شامل ہوتا پھرتا رہے، حضور کو سچا نبی نہ سمجھے، آپ کے دین کو سچا نہ سمجھے، لیکن اوپر اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زور میں جو منافق تھے، ان کا منافق ہونا اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ وحی کے ذریعے سے حضور کے بعد ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی منافقت کو پرکھ سکیں کہ یہ عقیدے کا منافق ہے، کیونکہ جو اس عقیدے کا منافق ہوگا وہ کافر ہے، عام کافر سے بھی بدتر کافر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ نفاق عملی کہتے ہیں کہ عقیدہ تو اس کا اللہ پر بھی عقیدہ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا ہے، آپ کی ختم نبوت کو بھی تسلیم کرتا ہے، مسلمانوں والے سارے عقیدے ہیں، لیکن حرکتیں وہ کرتا ہے جو منافق کیا کرتے تھے۔ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، فاسق فاجر کہیں گے کہ یہ عقیدے کا منافق نہیں ہے، عقیدے کا تو مومن ہی ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے کرتوت کیا ہیں؟ وہی ہیں جو ان کے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی، ایک حدیث میں 4 نشانیاں۔ بات بات پہ جھوٹ بولے، معلوم ہوتا ہے کہ منافق بات بات پہ جھوٹ بولتے تھے، جو آج مسلمان بغیر خوف و خطر، بغیر گناہ سمجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،
گھر میں وعدہ کرے، مال میں لینے دینے میں وعدہ کرے، رہنے سہنے میں وعدہ کرے، بڑے چھوٹے سے وعدہ کرے، استاد سے وعدہ کرے، ماں باپ سے وعدہ کرے، یہ سارے کیا ہیں؟ وعدے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ سادی زبان میں آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں جب بھی کوئی ذمہ داری ملے تو وہ بے ایمانی کرے۔ جیسے آج مسلمانوں کے سارے محکموں میں سارے لوگ اسی کام میں مبتلا ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بجلی کا محکمہ ملا، کسی کو پارلیمنٹ ملی، کسی کو فوج ملی، کسی کو پولیس میں عہدہ ملا، کسی کو ڈاکٹری لائن میں ملا، کسی کو ہسپتال میں ملا، کسی کو یونین کونسل میں ملا۔ اس نے کیا کیا؟ غبن ہی کیا۔ یہ بات اتنی اب کھل چکی ہے، مجھے اس پر مزید کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا، ایک ہے شبہ نفاق۔ نفاق نہیں ہے، شبہ ہو گیا۔ یہ عام طور پر مخلصین متقین کو، مومنین کو ہوتا ہے۔ جیسے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، اس کو شک بھی نہیں ہوتا اپنے کپڑوں پر، فلاں پر۔ جو نماز پڑھتا رہتا ہے اس کو ہر وقت یہی خطرہ لگتا ہے پتہ نہیں کپڑے پاک بھی ہیں نہیں، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا بھی۔ یہ تقوی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تقوی میں بندہ احتیاط کرتے کرتے بندے کی طبیعت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک عالم یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تم لیٹرین کی جو کنڈی کھولتے ہو نا تو بس اوقات اس کو بھی گندے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اس کو بھی تم دھوئے ہوئے ہاتھ لگا کے جب ہاتھ لگاتے تو احتیاط کیا کرو۔ ایک احتیاط کی بات ہے۔ ایک جس طرح حضرت حنظلہ نے کہا کہ حضور کی مجلس میں ایمان میں جوش اور ابال آیا ہوا تھا، گھر جا کے وہ ابال ختم ہو گیا، ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ تو نفاق تو نہیں، حضور کی مجلس میں کچھ تھا، ہماری مجلس میں۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ یہ تین چیزیں۔ اب میں اس پہ پڑھتا ہوں انہوں نے اس پر کیا لکھا ہے، کوئی چیز وضاحت طلب ہوئی تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ پھر اس پر غور کریں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تینوں بدترین صفات ہیں۔ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، عہد و پیمان کا لحاظ نہ کرے، امانت میں خیانت کرے۔ قرآن اور حدیث میں تینوں صفات میں سے ہر ایک کی مستقل قباحت بیان ہوئی ہے۔ صفات جو ہے نا عام طور پر ہم بولتے ہیں خوبی کے معنی میں، خوبی کے معنی میں نہیں، عادت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اچھی ہوں تو اس کو اچھی صفات کہتے ہیں، بری ہوں تو اس کو بری صفات۔ یہاں انہوں نے صفات اچھی بری نہیں کہا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ اسی کو کہتے ہیں نا، میں آپ کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو بہت بری بات ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ جھوٹ بھی ہو گیا اور دھوکہ بھی۔ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے اور کسی مسلمان کو جھوٹ بول کے دھوکہ دینا یہ بھی۔ جھوٹ سے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ حاصل ہو لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ سچ سے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ظاہری نقصان محسوس ہو لیکن اس کا انجام خیر ہی خیر ہے۔ سچ بہت بھلی چیز ہے، میں آپ کو ٹھیک کہتا ہوں، سچ بہت بھلی چیز ہے۔ سچ بولنے سے اللہ وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ عمدہ چیزیں دیتے ہیں جو بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا۔ ہم دکانوں پہ جھوٹ بول کے ہی تو مال لے رہے ہیں نا ایک دوسرے سے۔ راوی نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو اتنا حساس مسئلہ ہے۔ حدیث میں تیسری چیز امانت ہے۔ امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت سخت تاکید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی خطبہ پڑھا ہو، کوئی تقریر فرمائی ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو
کہ جو شخص امین اور دیانتدار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں، اور جو شخص عہد کا پابند نہ ہو اس کا دین کامل نہیں۔ امانت صرف وہ نہیں جسے ہم امانت سمجھتے ہیں، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو۔ دین بھی امانت ہے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امانت، دین امانت ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی ہے۔ اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ ہر شخص کے پاس اس کی زندگی امانت ہے، اس کی عقل امانت ہے، علمی صلاحیتیں امانت ہیں، اس کے اعضاء امانت ہیں، ہاتھ پاؤں کان آنکھ دل دماغ امانت ہیں، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ اسی طرح صاحب دولت کے پاس دولت امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، حکیم کے پاس مریض امانت ہے، حکمرانوں کے پاس اقتدار امانت ہے، ہر نوجوان کے پاس اس کی جوانی امانت ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔